نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وكما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج ہم جن حالاتوں سے گزر رہے ہیں یہ اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا امتحان بھی ہو سکتا ہے. بہرحال جو بھی ہے یہ ہمارے لیے مشکل کی گھڑیاں ہیں. علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بہت سی باتوں کی وضاحت امت کے سامنے کر دینی چاہیے اور کرنی چاہیے تاکہ امت جو ہے غلط فہمی کی شکار نہ ہو. جیسے کہ آج کے وقت میں کچھ لوگ غلط فہمی کے شکار ہو رہے ہیں کہ ان علماء نے مساجد کو بند کرا دیا ہے، یہ اللہ سے زیادہ گورنمنٹ سے ڈرنے والے ہو گئے، یا اس طرح کی بہت ساری باتیں بری ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان مولاؤں نے پیسہ کھا لیا ہے. ایسی بات نہیں. میرے محترم بزرگ و دوستوں، ہم نے اسکول اور کالجوں میں بھیج کر اپنے بچوں کو بہت غیروں کی زندگی کو بہت سکھائی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ ہم نے سیکھا شریعت مطہرہ کو، نہ اپنے بچوں کو ہم سکھا رہے ہیں جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ اچھا ہے یا برا، یہ حرام ہے یا حلال، یہ جائز ہے یا ناجائز. بس کچھ نہیں پتا. ہمیں ٹون کسنا ہے تو اپنے رہبروں پر ٹون کسنا ہے، ان پر ٹون کسنا ہے، ان پر تانا کشی کرنا ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا کہ عالم جو ہے اللہ کے دین کا سیکھنے اور سکھانے والا جو ہے یہ میرا وارث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا. آپ جانتے ہیں وارث کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں اور کسی کی 100 گز زمین ہے تو وہ اس کے اندر باپ کی ملکیت میں، باپ کی زمین میں 4 بیٹوں کا حصہ جو ہوتا ہے اس حصے کو وراثت بولتے ہیں. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جائیداد، کوئی زمین نہیں چھوڑی تھی. انہوں نے اللہ کے رسول اللہ سے لایا ہوا دین چھوڑا تھا. تو آج قیامت تک جتنے بھی علماء، فقہا، محدثین، مجددین آئیں گے وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں. اس لیے جو علماء کو برا کہتے ہیں اللہ ان کی نسلوں میں بھی علماء پیدا نہیں کرتے. توبہ کرنی چاہیے اس بات سے. میرے محترم بزرگ و دوستو، ہمارے شریعت کے اندر جو مسائل استنباط کیے جاتے ہیں، جو مسائل نکالے جاتے ہیں وہ 4 چیزوں سے نکالے جاتے ہیں. نمبر 1 کتاب اللہ یعنی کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم. نمبر 2 سنت رسول اللہ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کرام کا قول اور فعل بھی حدیث میں ہی شامل ہے. نمبر 2 اجماع امت. نمبر 3 قیاس شرعی. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم قرآن کریم کو تو سمجھ جاتے ہیں سیدھا کہ اللہ کی کتاب ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ اللہ کا حکم ہے. ہم حدیث پاک کو تو سمجھ جاتے ہیں جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، سمجھنا ہمیں یہ ہے کہ قیاس کیا ہے. قیاس یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہمیں کتاب اللہ یعنی کہ قرآن کریم میں نہ ملے، اگر کوئی مسئلہ ہمیں سنت رسول اللہ یعنی کہ حدیث اور صحابہ کرام کی زندگی میں نہ ملے تو پھر ایسا عالم، ایسا فقہا، ایسے محدثین جس پر لوگ اعتبار کرتے ہوں وہ سچا ہو، دیانتدار ہو، امانتدار ہو اور متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو ایسے آدمی کا قیاس معتبر ہوگا اور مانا جائے گا. نمبر 4 میں نے اس لیے پہلے بیان کیا ہے کہ ہمیں نمبر 3 کی بات کی وضاحت زیادہ کرنی ہے. نمبر 3 ہے اجماع. اجماع جو ہے یہ وہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن کریم میں نہ ملے، اگر کوئی مسئلہ
حدیث پاک میں نہ ملے، صحابہ اکرام کی زندگی میں نہ ملے، تو پھر وقت کے فقہا، وقت کے علماء، وقت کے ممتاز محدثین علماء اکٹھا ہو کر اس بات پر مشورہ اور غور و فکر کریں گے، اور جو نتیجہ نکلے گا اس کو پیش کر کے امت کے سامنے اس پر عمل کیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج جو مساجدیں بند ہوئی ہیں، اس پر جو ہے میرٹھ کے نہیں، یو پی کے نہیں، ہندوستان کے نہیں، پورے دنیا کے علماء کا اجماع ہے، کیونکہ یہ شریعت کے مسائل جو استنباط کیے جاتے ہیں ان مسائلوں میں سے ایک ہے اجماع کے ذریعے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، بہت سے بھائی ہمارے اجماع کو نہیں مانتے، یہ اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن ہم جتنے بھی فقہ پر عمل کرنے والے ہیں، فقہ بھی قرآن و حدیث کی بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے، فقہ بھی قرآن کریم کے جیسے کہ ایک سورج ہوتا ہے، سورج کے اندر بہت ساری کرنیں ہوتی ہیں، اسی طرح ہمارا قرآن و حدیث جو ہے سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، سورج سے بھی زیادہ ہدایت رکھتا ہے۔ تو فقہ جو ہے ہمارے قرآن و حدیث کی ایک کرن ہے، ایک سورہ ہے، جس سے ہمیں راستہ نظر آتا ہے۔ جو چیز قرآن و حدیث میں نہیں ملتی وہ فقہ سے ملتی ہے، اور فقہ جو ہے دو چیزوں کا نام ہے، ایک اجماع امت، نمبر 2 قیاس شرعی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، تو یہ چیز جو ہے اجماع سے طے کی گئی ہے۔ جیسے ہم دنیا کے اندر ماہرین کی مانتے ہیں، ہر چیز میں ماہرین کی مانتے ہیں، میرے محترم بزرگوں دوستوں، شریعت نے بھی ماہرین کی ماننے کو منع نہیں فرمایا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چیز شرک نہ بنے، شرط یہ ہے وہ چیز حرام نہ بنے، شرط یہ ہے وہ چیز ناجائز نہ بنے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم دارالاسباب میں رہتے ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں، ہم پیتے بھی ہیں، ہم چلتے بھی ہیں، ہم پھرتے بھی ہیں، ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، ہمیں بہت سارے مسائل درپیش ہمارے پیش آتے ہیں، تو اس لیے ہمیں دارالاسباب میں اسباب کی رعایت بھی کرنی ہے، ہمیں اسبابوں کو بھی ضرور ساتھ لینا ہے، کیونکہ اسباب کو اگر ساتھ نہ لیا تو شریعت کے حدود بہت سارے ٹوٹ جائیں گے۔ اگر اسی طرح میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمیں ماہرین کی ماننا بہت ضروری ہے اگر کچھ مسئلوں پہ عمل کرنا ہے، تو اسی لیے ڈاکٹر کی ہم نے آج کے علماء نے دو ماہرین ڈاکٹر کی مانی ہے، یہ بات کہ انہوں نے بتایا کہ یہ بیماری جو ہے اڑ کر کے لگتی ہے، یہ بیماری جو ہے ایک دوسرے کے اندر بہت جلدی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، علماء نے اس پر غور و فکر کیا، اور اس کے تجربے بھی اکثر ملکوں میں آ رہے تھے کہ یہ بیماری اس طرح لگ رہی ہے، تو مساجدوں کو اس لیے بند کیا گیا کہ جب امت مسلمہ کا اجماع ہو گیا، تو اب اگر کوئی یہ ضد کرتا ہے، نہیں جی ہم تو جماعت سے ہی نماز پڑھیں گے چاہے ہم مر جائیں، تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ اجماع کا انکار کرنے والا اس وقت میں گناہگار ہوگا۔ ہاں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جب اللہ حالات درست کر دے گا تو مساجدیں کھول دی جائیں گی، کیونکہ بہت سا اجماع ایسا ہوتا ہے جو وقت کے اعتبار سے ایک وقت کی بنیاد تک ہوتا ہے، اور بہت سا اجماع ایسا ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اجماع سے قرآن کریم کا ایک نسخہ تیار کر کے ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا، تو اب یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ جیسے حضرت عثمان کے زمانے میں جمعے کی پہلی اذان اور دوسری اذان کر دی گئی، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔
मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। हमें शरीयत में, हमें दीन में दीन के माहिरीन की माननी चाहिए, हमें दुनिया में दुनिया के माहिरीन की माननी चाहिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हो चुका है, ये तो हम बिल्कुल वाज़ेह जानते हैं, क्योंकि मसाजिदों से हमें एक तरफ अल्लाह ने कर दिया है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। अल्लाह बहुत जल्दी अल्लाह नाराज हो गया तो बहुत जल्दी राजी भी हो जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें चंद काम करने हैं अपने लिए, अपनी खानदान के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने मुल्क के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है। कम से कम अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, जो ये याद न कर सकता हो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, जो ये भी याद न करता हो तो कम से कम अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ दे 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम। और क्या मज़ाइका है अगर हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते इस्तिग़फ़ार की कसरत करते रहें, क्योंकि जो इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है उस पर अल्लाह रहम करता है। तो इसलिए हमें इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है। नंबर 2, हमें दुरूद पाक की कसरत करनी है, क्योंकि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल करता है, अल्लाह उसको 10 मरतबा मोहब्बत की नजर से देखता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब हम पर अल्लाह की रहमतें उतरेंगी तो अल्लाह का अज़ाब खुद ब खुद टल जाएगा, ये बीमारी हम पे खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें, हम दुरूद पाक पढ़ते रहें और बीमारी का इलाज न करें। ये अक्लमंदी की बात नहीं है, ये भी सुन्नत के खिलाफ है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस तरह हमें इस्तिग़फ़ार की और दुआ भी मांगनी है, और इसके बारे में हमें कम से कम इतना भी करना है कि रात को उठ करके थोड़े से हिस्से में 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए और पूरी उम्मत के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा करके, रो करके दुआ करनी है कि अल्लाह इस अज़ाब को हमारे ऊपर से खत्म कर दे और हमसे राज़ी हो जाए। पता नहीं किसका आंसू अल्लाह को पसंद आ जाए और अल्लाह अपनी रहमत का वसूल कर दे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं ये बता रहा था कि अकलमंदी की बात नहीं है कि बस यही काम किए जाए जो मैंने बताए हैं, बल्कि उसके साथ साथ अगर किसी को बीमारी है उसका टेस्ट भी करा लिया जाए, किसी को अगर बीमारी है उसका इलाज भी करा लिया जाए, क्योंकि जो इलाज नहीं कराता और ऐसे ही मर जाता है वो भी गुनहगार होता है। इलाज कराना और दवाई कराना ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत है, क्योंकि जान का बचाना फर्ज है और हिफाजत करना भी सुन्नत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप मेरी बात पर गौर फरमाकर, इस पर तवज्जो देकर अमल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।